وقت کا جو ترکی ہے اس کا شمال مغربی کونا صرف ایشیائی ترکی، اس میں چھوٹی سی حکومت قائم کی 1288 سے لے کر اس کے بعد یہ حکومت جو ہے تسلسل کے ساتھ قائم رہی۔ اور فرق یہ ہے کہ ہندوستان میں تو جیسا کہ میں نے عرض کیا اس عرصے میں بہت سے خاندان آئے اور ختم ہوئے، مغلیہ دور آیا ختم ہوا، پھر انگریز بھی آ گئے، لیکن یہ کہ 1288 سے لے کر اب یہ 1992 تک وہ سلسلہ وہاں قائم، کوئی دخل نہیں، عروج و زوال انہی کے درمیان آئے ہیں، کبھی ان کی سلطنت بہت پھیل گئی، کبھی سکڑ گئی۔ پھر یہ کہ آج بھی بہرحال پورا ایشیا مائنر جس کو آپ کہتے ہیں، ایشیا کوچک، اناتولیا کا پورا علاقہ، اور یورپ میں بھی بہرحال 3% ان کا رقبہ جو ہے یورپ کے اندر بھی ہے، آج بھی وہ مملکت قائم ہے۔ اور اس مملکت کے اندر نوٹ کیجئے پورے 400 برس تک خلافت رہی، ویسے تو 600 برس سے زائد ہو چکے ہیں، 1288 سے لے کر اور یہ 1992 تک، یہ تو 700 سال کی حکومت ہے، لیکن یہ کہ خلافت جو ہے وہ 1520 سے شروع ہوئی، یہ ذرا ذہن میں رکھیے، جبکہ انہوں نے حجاز کو بھی فتح کر لیا، مصر کو بھی فتح کر لیا، عظیم ترین 3 بر اعظموں پر دنیا میں کوئی اور حکومت اور کوئی اور سلطنت اتنی عظیم نہیں تھی جتنی کہ اس وقت سلطنت عثمانیہ تھی۔ پورا حجاز، پورا یمن، پورا عراق، شام، مصر، اور پھر یہ لیبیا، الجزائر، تیونس تک، یہ سب کے سب پورا ایشیا مائنر، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا بہت بڑا رقبہ، تمام بلقان سٹیٹس، ہنگری اور یہ علاقے جو ہیں یوگوسلاویا، سب کے سب جو ہیں یہ ایک مملکت 3 بر اعظموں کے اوپر محیط۔ تو 1520 سے خلافت شروع ہوئی ہے، اور 1920 سے لے کر 1924 4 سال میں درجہ بدرجہ ختم ہوئی ہے۔ وہ بھی میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ وہ درجے کیا ہیں، ایک دم ختم نہیں ہوئی، اس کے اندر کچھ وقت لگا ہے، 4 سال کے عرصے میں وہ نیچے گری ہے، 400 برس تک قائم رہی، اور 4 برس میں پھر وہ زمین ہو گئی۔ اور خاص طور پر یہ پوائنٹ نوٹ کرنے کا ہے کہ بقیہ جو خلافتیں تھیں، خلافت بنو امیہ، خلافت بنو عباس، خلافت، ان سب کو تو چیلنج کرنے والے کوئی نہ کوئی سامنے آتے رہے۔ بنو امیہ کی خلافت کو چیلنج کیا پہلے حسین ابن علی نے رضی اللہ تعالی عنہما، پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر نے رضی اللہ تعالی عنہما، پھر یہ کہ خلافت بنو عباس کو چیلنج کرنے والے حضرت زید، حضرت حسن کی اولاد میں سے رضی اللہ تعالی عنہ، پھر انہی کی اولاد میں سے ایک اور نفس زکیہ اٹھے جن کا نام اصل میں محمد ابن عبداللہ ہے، نفس زکیہ ان کا لقب ہے۔ تو ان خلافتوں کو چیلنج کرنے والے اٹھے ہیں، لیکن یہ بات نوٹ کر لیجئے پورے 400 برس میں پورے عالم اسلام میں ترکوں کی خلافت کو کسی نے چیلنج نہیں کیا، متفق علیہ خلافت پورے عالم اسلام نے، اگرچہ پورا عالم اسلام ان کی حکومت میں شامل نہیں تھا، خلافت کو مانتے تھے، جہاں کہیں کوئی حکومت بدلتی تھی وہاں سے منگواتے تھے اپنے لیے سند، اور پورے عالم اسلام میں خلیفہ کا نام لیا جاتا تھا خطبوں کے۔ تو اس اعتبار سے یہ بہت ہی ایک غیر معمولی بات ہے، 400 برس تک خلافت کا جاری رہنا، اور وہ اس شان کے ساتھ کہ اس کو کسی وہ انڈسپیوٹڈ مجمع علیہ متفق علیہ خلافت رہی۔ اس میں سے ذرا میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا جغرافیہ کا بھی آپ اپنے ذہن میں اور وہاں کا جو مسئلہ ہے وہ جما دیجیے۔ اناتولیا وہ تو آپ نے نقشے کے اندر دیکھا ہوگا، کافی بڑا رقبہ ہے، اور اصل 97% ترکی موجودہ جو ہے وہ اسی میں ہے، 3% جو ہے یورپ میں ہے۔ اس کی آبادی کوئی 5.5 کروڑ ہے، آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا نصف ہے تقریباً، اس میں سے 1 کروڑ کے لگ بھگ صرف ایک شہر استنبول میں ہے۔ پورا ملک سطح مرتفع ہے، نہایت زرخیز، سرسبز، شاداب، قابل دید، اونچائی نچائی، لیکن ہر جگہ پر آپ کو کہیں زمین ننگی نہیں ملے گی، دریا ہیں بکثرت، جھیلیں ہیں بکثرت میٹھے پانی کی، اور ابھی ہم نے وہاں پر جو کچھ معلوم کیا ہر شے ان کی اپنے ہاں موجود ہے، ہر اعتبار سے سیلف سفیشینٹ ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کی بارش اس طرح کی ہے، 6 دن ہم نے اس میں گزارے ہیں صرف ایک شہر استنبول میں، اور یہ میں نے عرض کر دیا کہ وہ پورے ملک کی 1/5 آبادی تو وہی ہے۔ یہ شہر شاید دنیا کے اس اعتبار سے خوبصورت ترین شہروں میں سے ہوگا کہ یہ ایک تو یہ کہ نگینے کی طریقے سے یہ یورپ اور ایشیا سنگم ہے اس کا، جس پر واقع ایک سمندر ہے جو پورا ترکی کے اندر ہی ہے، بحر مارمورا، جسے ایک چھوٹی سی آبنائے ملاتی ہے بحیرہ اسود کے ساتھ، بلیک سی کے ساتھ، اس کو باسفورس کہتے ہیں۔ جنوب میں ایک لمبی سی گلی ہے پانی کی، ادرا دانیال، ڈارڈینیلیز، وہ ملاتی ہے اسے بحیرہ روم سے، لیکن بحیرہ مارمورا جو ہے پورا کا پورا وہ ترکی کے اندر ہے گویا، یعنی یورپی ترکی اور ایشیائی ترکی کے مابین۔ اور استنبول شہر جو ہے وہ بہت خوبصورت، اور عظمت پارینہ اگر مسلمانوں کی دیکھنی ہو تو شاید دنیا کا کوئی اور شہر نہیں ہے کہ جو ہم اللہ ہو، جتنی عظیم مسجد ہے،
عالیشان مسجدیں، اگرچہ اس وقت ان کی مینٹیننس نہیں ہے، برا حال ہے، خستہ حال ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقبرہ بھی بہت خستہ حالت میں، اس کے ساتھ جو مسجد ہے، مغرب کی نماز ہم نے وہاں ادا کی ہے، لیکن یہ کہ نظر یہی آیا کہ صرف وہی لوگ تھے کہ جو وہ ڈاکٹرز کا پورا گروپ آیا ہوا تھا، مقامی آبادی بہت کم نہ ہونے کے برابر۔ اس اعتبار سے عظمت پارینہ دیکھنی ہو تب بھی جا کر دیکھیے، اور اسلام کی بیچارگی دیکھنی ہو تب بھی وہیں جا کر دیکھیے۔ یہ دونوں کنٹراسٹ آپ کو وہاں نظر آئیں گے کہ عظیم ترین مسجدیں وہاں ہیں۔ ہماری بادشاہی مسجد تو اپنے یعنی یوں سمجھیے کہ صحن کے رقبے کے اعتبار سے ہم کہہ دیتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہے، لیکن وہ تو صحن ہے۔ باقی یہ کہ ان کے جو عظیم و شان ہال انہوں نے بنائے ہیں، جتنے عظیم جتنے بلند، ان کو دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ سلطان محمد فاتح کی مسجد، سلطان سلیمان کی مسجد، ایک ایک مسجد ان میں سے جو ہے اپنی جگہ پر عظمت کا بہت بڑا نشان ہے۔ اگرچہ جیسا کہ میں نے کیا اس وقت حالت جو ہے ان کی اکثر و بیشتر خستہ ہے۔ ایک دن کے لیے ہم برسا، ایک شہر برسا اس وقت کہلاتا ہے، یہ بروسا ہے پرانا، بے رے واو سواد ہے۔ اور جب سلطان ارطغرل کے بیٹے سلطان نے عثمان نے جب سلطنت قائم کی تھی تو پہلا دارالخلافہ یہی تھا۔ یہ ایشیائی حصے میں ہے، تقریباً کوئی 150-200 میل کا فاصلہ ہوگا استنبول سے۔ وہاں کے حالات مختلف ہیں۔ وہاں سلطان بایزید یلدرم کی بنائی ہوئی مسجد جو ہے بہت عالیشان ہے، اور اس وقت بھی وہ بہت آباد ہے۔ ہم حیران ہوئے وہاں دیکھ کر کہ وہاں ایک ظہر کی نماز ہم نے پڑھی ہے 2 دن قبل، لیکن محسوس ہوتا تھا کہ جمعے کی نماز ہے۔ ظہر کی اذان سے پہلے کثیر تعداد کے لوگ موجود تھے۔ اتنا کنٹراسٹ بھی شاید دنیا میں آپ کو کہیں نظر نہ آئے کہ استنبول کا حال وہ ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری کی مسجد جو ہے وہ بھی ویران پڑی ہوئی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن یہ کہ برسا کے اندر جا کر آپ دیکھیے تو وہاں پر یہ ہے کہ ظہر کی نماز ایسا محسوس ہے جمعے کی نماز، اذان سے پہلے نصف مسجد بھری ہوئی تھی، اور اس کے بعد جو ہم نے دیکھا ہے ان کا جوش و خروش اور پاکستانیوں سے نہایت محبت وہ بھی وہیں نظر آتی ہے، استنبول میں نہیں۔ استنبول تو ہر اعتبار سے مغربی تہذیب کے اندر بری طریقے سے یوں سمجھیے کہ پوری طرح گم ہو چکا ہے۔ وہاں آپ محسوس نہیں کر سکتے کہ کوئی مسلمان ملک ہے۔ باقی یہ کہ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دولت جو ہے مادی دولت کے خزانے ہر طرح سے انہیں دیے ہیں، لیکن معاشی حالات نہایت ناگفتگو ہیں۔ انفلیشن آسمان سے باتیں کر رہی ہے، کرنسی کی قیمت اس تیزی کے ساتھ گرتی ہے۔ وہ کچھ اعداد و شمار لے کے آئے ہیں میرے ساتھ، چونکہ چھوٹے بھائی برادر عزیز اقتدار احمد تھے، ندا میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ چیزیں تفصیل سے آئیں گی فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ، کہ کس طرح ہر مہینے ان کی جو کرنسی ہے اس کی قیمت گر رہی ہے، اور کس طرح یہودیوں نے انہیں چنگل کے اندر لے رکھا ہے، اور پوری معیشت جو ہے یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ ان کے ہاں ہر چیز جو ہے کنزیومر گڈ، بس اس کی کھپت ہے، جو خرچ کر دینے والی چیزیں ہیں، لباس ہے، مختلف چیزیں ہیں، ان کی محتاط بازاروں میں بھری نظر آئے گی۔ لیکن یہ ہے کہ ان کی جو یعنی یوں سمجھیے کہ شراب پانی کی طرح، ایک عجیب کنٹراسٹ ہے اس اعتبار سے بھی، خنزیر وہاں نہیں کھایا جاتا، لہذا یہ تو اطمینان ہوتا ہے آپ جہاں چاہیں جا کے کھانا کھا لیں، آپ کو پتا ہے یہاں حرام چیز کھانے میں نہیں ہے، لیکن شراب پانی کی طرح پی جاتی ہے، یہ بھی تضاد ہے۔ یہاں تک کہ واقعہ یہ ہے کہ ہمارا گائیڈ تھا، اس نے کہا بڑے ہی فخر کے ساتھ، ایک جگہ جب ہم جا رہے تھے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد کی طرف، اس نے ایک علاقہ بتایا اور اس نے کہا یہ اتنے ریسٹورانٹ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سب شراب اور ہر جگہ ہے، لیکن رمضان میں یہ سب بند ہوتے ہیں، رمضان میں ہم شراب نہیں پیتے۔ ہم نے کہا رمضان ہی میں نہیں پیتے تو یہ باقی شراب تو باقی تو پیتے ہیں۔ کسی نے پوچھ لیا کیا روز؟ ہاں روز پیتے ہیں۔ وہ بالکل کوئی اس کے اندر کوئی گلٹی کانشنس، کسی طرح کی کوئی انہیبیشن، کوئی کسی درجے کی کوئی شرمندگی ختم نہیں، لیکن رمضان میں یہ سب بند ہوتے ہیں رمضان کے اندر۔ تو میں نے کہا کہ اللہ کرے کہ یہ رمضان ہی پورا سال ہو جائے، کوئی ایسی شکل بن جائے کہ پورا سال ہر روز عید میں اس کے حلوہ خورت کسے، اللہ کرے کہ پورا سال جو ہے وہ رمضانی کی شکل بن جائے تاکہ وہاں سے شراب کی لعنت کا خاتمہ۔ یہ 20ویں صدی کے آغاز کے وقت، جسے ہم پورا کہتے ہیں مڈل ایسٹ، بلکہ صرف مڈل ایسٹ نہیں، پورا شمالی افریقہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا، خلافت عثمانیہ۔ لیبیا، الجزائر، مصر، پورا حجاز، یمن، پورا عراق، شام، اور یہ شام ہی کے حصے ہیں در حقیقت، اردن اور لبنان، یہ سب یہ شام عرب، عراق عرب، یہ پورا علاقہ خلافت عثمانیہ یہ اس کا حصہ تھا۔ پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں نے عربوں کو بغاوت پر آمادہ کیا، غداری پر آمادہ کیا، انہوں نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کی، بیج بوئے ان کے دلوں کے اندر نفرت کے، ابھارا انہیں کہ تم ترکوں کے غلام کیوں ہو، تمہیں خود حاکم ہونا چاہیے، تم کھڑے ہو جاؤ، ہم مدد کریں گے، تم بغاوت کرو، تم ان ترکوں کے خلاف ہماری مدد کرو۔
ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، تم اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہو جانا۔ یہ بہت ہی ہمارے لیے دردناک المیہ ہے اس پہلی جنگ عظیم کا۔ کرنل لارنس جیسا شخص، برطانوی استعمار، اور اس کے نتیجے میں عربوں نے بغاوت کی۔ اور اس قدر دردناک بات آپ کو بتا رہا ہوں، میں پہلی مرتبہ جب سن 62 میں حج کے لیے گیا مدینہ منورہ میں، ابھی وہ ریل کے انجن کھڑے ہوئے تھے۔ یہ ترکی کے زمانے میں، سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں بغداد سے مدینے تک ریلوے لائن تھی۔ یہ پورا ایک عالم سلطنت عثمانیہ، سلطنت نہیں، خلافت عثمانیہ، پوری ٹرینیں جو ہے ترکوں کی اڑائی گئی، ہزاروں ترکوں کو شہید کیا گیا، یہاں تک کہ صحن حرم میں شہید کیے گئے سینکڑوں ترک۔ یہ جرم تھوڑے نہیں ہے، معمولی نہیں۔ آج جس کی سزا مل رہی ہے، معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جرائم کون کون سے تھے۔ اب بھی جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا ترکی کا قلعہ موجود ہے اوپر پہاڑی کے اوپر، حرم کا جو سب سے بڑا دروازہ ہے باب ملک عبد العزیز، اس کے سامنے ایک لائبریری ہوتی تھی، اب تو غالباً وہ بھی گرا دی گئی ہے، اس کے پیچھے پہاڑی پر ترکوں کا قلعہ ہے پرانا، اس پر توپیں موجود تھیں۔ جب بغاوت ہوئی ہے، جو حرم میں آئے ہوئے تھے ترک فوجی، ظاہر بات ہے نہتے، وہ تو نماز پڑھنے آئے ہوئے تھے، ان کو وہاں ذبح کیا گیا ہے۔ اور ترکوں نے اپنی توپیں استعمال نہیں کی کہ کہیں بیت اللہ کو کوئی نہ پہنچ جائے۔ بہرحال یہ غداری ہوئی ہے پہلی جنگ عظیم کے دوران، اور نہ صرف ترکوں پہ عربوں نے کی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا، دو ہیں سب سے بڑے مجرم روئے ارضی کے اوپر امت مسلمہ کے طبقات۔ ہمارا پنجابی سپاہی بھی جا کر انگریزوں کی مدد کر کے ایلن بی کو قبضہ جو لے کر دیا بغداد کا، اس میں ہمارے مسلمان پنجابی سپاہی بھی شامل تھے۔ یہ خون چکاں باب ہے ہماری تاریخ کا اس صدی کا۔ لیکن اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ہو گئے، چیچڑے ہو گئے۔ ایک انگریز نے لکھا ہے یہ جملہ، زہر میں بجھا ہوا جملہ، کہ تاریخ میں یہ بات ثبت ہو جائے گی کہ ایک انگریز نے اس سلطنت کے ٹکڑے کر دیے کہ جو عمر فاروق نے قائم کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پورا عالم، یہ تمام علاقہ کس نے فتح کیا تھا؟ یہ بات ہاتھ بدل گئے تھے، پھر ترک آ گئے، خلافت عثمانیوں کے پاس چلی گئی، لیکن یہ سلطنت تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے چلی آ رہی تھی۔ اس کو ایک انگریز کرنل نے، اور اس نے بغاوت میں آمادہ کر کے عربوں کو اور ترکوں کے پیٹھ میں چھرا ڈھکوا کر ان کے ذریعے سے اور ٹکڑے کر دیے۔ لیکن جب جنگ ختم ہوئی، اب انہوں نے کہا کہ اب ہمیں آزادی دیجیے۔ تو اب انہیں معلوم ہوا کہ غداروں کو دنیا میں کیا ملتا ہے، ٹکڑے کر دیے گئے۔ یہ حصہ عراق یہ انگریز کے پاس رہے گا، شام کا یہ علاقہ یہ فرانسیسیوں کے پاس رہے گا، مصر پر انگریزوں کا تسلط رہے گا، لیبیا اطالویوں کے پاس رہے گا، لے دے کر یہ جو علاقہ تھا حجاز، کیونکہ وہاں کچھ تھا ہی نہیں، بوادن غیر ذی زرع، یہ عربوں کے پاس چھوڑ دیا گیا۔ اس وقت جو بادشاہ ہیں شاہ حسین اردن کے، ان کے دادا سب سے بڑے غدار وہی تھے، لہذا ان کو اس علاقے کی بادشاہت دے دی گئی۔ اس کے بعد نجد سے ایک تحریک اٹھی ہے، وہ سعودی جو خاندان ہے وہ نجد سے اٹھا ہے۔ نجد میں اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو صرف ریت کے تودے تھے اور کچھ بھی نہیں، لہذا ادھر کسی استعماری قوت کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ تو بعد میں تیل برآمد ہوا، اس کی حیثیت ہو گئی، اور یہ امارات کا علاقہ جو ہے اس کی دنیا میں اب گویا کہ یوں سمجھیے کہ جو سب سے زیادہ اہم علاقے ہو سکتے ہیں روئے ارضی کے نقشے پر، ان میں سے ایک وہ ہو گیا۔ لیکن یہ اس وقت کی بات میں کر رہا ہوں، کوئی حیثیت نہیں تھی، لہذا اس کو چھوڑ دیا گیا۔ یہ ہے تاریخی پس منظر، یہ لکیریں جو کھینچی گئی ہیں، یہ ایک ملت اسلامیہ کو جو قومیتوں میں تقسیم کیا گیا، پھر نعرے لگوائے گئے المصر للمصریین الشام للشامیین۔ اب شامی ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں، مصری ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں، عراقی ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں۔ یہ ساری تقسیمیں استعمار کی پیدا کرنا ہے، اس کا کوئی تعلق اسلام کے ساتھ نہیں۔ اب ضرورت تو اس بات کی تھی کہ استعمار کے پنجے جب یہاں سے کچھ ہٹے، دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک دور آیا، امریکہ ابھرا ہے دنیا کی عالمی سطح پر سیاست میں، اس کے ہاں کچھ آزادی کے تصورات تھے، اس نے بھی سپورٹ کیا۔ برطانیہ کمزور ہو چکا تھا، وہ اتنے بڑے علاقے کو اب ہولڈ نہیں کر سکتا تھا۔ ہندوستان بھی آزاد ہوا، پھر یہ کہ اور دوسرے علاقوں سے بھی اس کو پسپائی اختیار کرنی پڑی۔ استعمار کے پنجے جس طرح بھی ہوئے، ان کے سینوں سے، عربوں کے سینوں سے جو ہے گویا کہ وہ ہٹے، لیکن امریکہ نے ایک اپنی بہت بڑی حکمت عملی جو اختیار کی، عالم عرب کے سینے میں اسرائیل کا خنجر پیوست کر دیا، تاکہ یہ کبھی آزاد نہ ہو جائیں۔
ہمارے انگوٹھے تلے رہے، ہماری پالیسی گواہی کرے۔ یہ استعمار کا دوسری جنگ عظیم کے بعد جہاں برطانوی استعمار، فرانسیسی استعمار رفتہ رفتہ یہ ہٹنے شروع ہوئے، صدر ناصر نے انگریزوں کو اٹھا کر پھینکا میڈیٹرینین میں اور دوسرے جگہوں سے، الجزائر نے آزادی حاصل کی فرانس سے، اطالویوں سے جو ہے لیبیا والوں نے آزادی حاصل کی، یہ ہو گیا، لیکن ایک خنجر پیوست کر دیا گیا اسرائیل کا سینہ عرب میں۔ اس صورتحال میں ظاہر بات ہے کہ ایک تو بڑی آئیڈیل پوزیشن تھی کہ پورا عالم اسلام متحد ہو، لیکن وہ تو بہت دور کا خواب معلوم ہوتا ہے۔ علامہ اقبال سے بڑا کوئی نقیب نہیں ہے ملت اسلامی کی وحدت کا، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر، لیکن انہیں بھی اپنے لیکچرز میں کہنا پڑا کہ اس وقت جو صورتحال ہے پورے عالم اسلام کی ایک وحدت بن جانا تو تقریباً ناممکن نظر آ رہا ہے، اگر کسی طرح ایک کامن ویلتھ آف مسلم نیشنز وجود میں آ جائے تو بھی بڑی کامیابی ہوگی، لیکن اس سے بھی پہلے یہ تو زیادہ آسان تھا کہ عالم عرب ایک وحدت کی شکل اختیار کر لے۔ یہ تو ایک قوم ہے، اکثر و بیشتر ایک نسل یا زیادہ دو نسلیں کہہ دیجیے، شمالی افریقہ میں بربر نسل بھی ہے، باقی تو سب عرب ہیں۔ یہ پورا عالم ایک نسل، ایک زبان، پورے اتنے رقبے کے اوپر بولے جانے والی ایک زبان، یہ تو ایک ہو جائے۔ افسوس یہ ہے کہ اس کا ایک ہو جانا، ایک شخصیت ابھری تھی جو مذہبی مزاج کی شخصیت تھی، جو دینی مزاج کی حامل شخصیت تھی، اگر اس کی قیادت میں عالم عرب متحد ہو جاتا تو واقعتاً ایک بہت بڑا جو ہے مرحلہ وہ طے ہو جاتا پوری عالمی ملت اسلامیہ کی ایک وحدت اختیار کرنے کا۔ وہ شخصیت تھی شاہ فیصل شہید کی، اور اس لفظ کے ساتھ ہی آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کیوں انہیں شہید کر دیا گیا، کس نے کیا کرایا، کہاں سے تعلیم حاصل کر کے آیا تھا وہ جس نے شہید کیا شاہ فیصل شہید کو۔